رب کے یہ ہے نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے اللہ والے اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے تو قیامت کے روز میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، ایک انصاری نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر سوال کیا، یعنی کچھ مانگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی حضور، ٹاٹ ہے جس میں سے آدھا ہم بچھاتے ہیں، آدھا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ انصاری دونوں چیزیں گھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان دو چیزوں کو خریدے گا؟ ایک صحابی جو دربار میں حاضر تھے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ان دو چیزوں کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ہاتھ میں لی، پھر ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کو 1 درہم سے زیادہ میں خریدے گا؟ آپ نے 2 یا 3 بار یہ فرمایا۔ ایک اور شخص عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ان چیزوں کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں ان کو دیں، اور 2 درہم لے کر وہ شخص جو سوال کرنے آیا تھا، سوالی تھا، اس انصاری کو آپ نے وہ 2 درہم عطا فرمائے، اور فرمایا اس میں سے 1 کا غلہ لو، یعنی راشن لو، اور راشن اپنے گھر والوں کو دو تاکہ وہ کھائیں پئیں، اور 1 درہم سے بازار سے جا کر کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص گیا اور بازار سے ایک کلہاڑی خرید کر لایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی کا جو دستہ ہوتا ہے، جس کے اندر لوہے کے اندر وہ لکڑی کا دستہ ٹھوکا جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں وہ دستہ لگا کر دیا، اور پھر اس انصاری کو جو سوالی تھے، سوال کرنے آئے تھے، ارشاد فرمایا کہ یہ کلہاڑی لو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچو، اور ارشاد فرمایا کہ 15 دن بعد تم نے میرے پاس آنا ہے، 15 دن میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ وہ انصاری جو تھے وہ کلہاڑی لے کر گئے اور جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کی، لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، یہاں تک کہ 15 دن کے بعد جب وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ 10 درہم دے کر ارشاد فرمایا کہ چند درہم سے غلہ خریدو، یعنی راشن خریدو، اور کچھ درہم سے کپڑا خریدو، اور پھر ارشاد فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر سوال کرنے کا داغ ہو۔ میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حلال پیشہ چاہے کتنا بھی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھیک مانگنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت میں عزت ہے، جبکہ بھیک مانگنے میں دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والوں کے پیشے، اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک کے بزرگ زیدہ بندے، انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام علیہم الرضوان، یہ رزق حلال کمایا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے
ٹوکریاں بنانے والے بزرگ. جی ہاں، بعض بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ٹوکریاں بنا کر رزق حلال کمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی. 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 جو ہیں وہ کافر ہیں. مسلمان حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ذوالقرنین، اور جو کافر ہیں ایک تو نمرود بادشاہ تھا اور دوسرا بخت نصر. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ پوری دنیا پر بادشاہ تھے، حکومت کرنے والے تھے، لیکن آپ بھی رزق حلال کمانے کے لیے، گزر بسر کے لیے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کسب حلال کمانے کے لیے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے، کھجوروں کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے تھے. اور حضرت سیدنا یوسف بن اسباط علیہ رحمۃ اللہ الرزاق، آپ بھی اپنے ہاتھوں سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور رزق حلال کمایا کرتے تھے، اور مرتے دم تک آپ یہی کام کرتے رہے، یعنی ٹوکریاں بنانے کا اور ان کو بیچنے کا، ان سے رزق حلال کمانے کا. حضرت سیدنا عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور وہ بیچا کرتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ٹوکریاں بنانے کا کام کرتے تھے. آپ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو آپ نے اپنے نسب میں اپنے والد کے نام کی جگہ اسلام کا لفظ لگا کر خود کو سلمان بن اسلام کہلوایا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سلمان الخیر ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق فارس کے شہر اصفہان سے تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا. پہلے آپ مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پھر عیسائی بنے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا. اور آپ فہم و فراست کے مالک تھے، عقل مند تھے، دانش مند تھے، دور اندیش تھے، اور ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال شریف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں مدائن میں 10 رجب المرجب سن 33 ہجری یا 36 ہجری کو ہوا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی طویل عمر پائی. بعض روایت میں کہ آپ نے 250 سال یعنی 250 برس کی عمر پائی، اور بعض روایت یہ بھی ہیں کہ آپ نے 350 سال کی عمر پائی. آپ کا ذریعہ معاش، ذریعہ آمدن کیا تھا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدائن کے گورنر تھے اور بیت المال سے آپ کو باقاعدہ وظیفہ ملا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھ سے کمانے کو ترجیح دیتے تھے اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر وہ بیچا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے کمائی کا کھانا کھانا پسند کرتا ہوں. حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 30,000 مسلمانوں پر گورنر تھے اور آپ کو 5,000 درہم وظیفہ ملتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا ہوتا تھا کہ بیت المال سے جو آپ کو وظیفہ ملتا وہ آپ مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا کرتے. جو غریب مسلمان ہوتے، ضرورت مند مسلمان ہوتے، آپ ان کی مدد کر دیا کرتے، راہ خدا میں خرچ کرتے، اور اپنی گزر بسر کے لیے آپ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے روزی کماتے. جب کچھ پیسے حاصل ہو جاتے، یعنی آپ کا کام جو تھا وہ ٹوکریاں بنانے کا تھا، ٹوکریاں بنا کر بیچتے تھے، تو جب کچھ پیسے حاصل ہو جاتے تو آپ اس کا گوشت خریدتے یا مچھلی خریدتے، اور پھر مسلمانوں کے وہ لوگ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے، آپ ان کو بلاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا نعمان بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ مدائن گیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں 1 درہم سے کھجور کے پتے لیتا ہوں اور پھر ان کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بناتا ہوں، اور پھر وہ ٹوکریاں 3 درہم میں جا کے بیچ دیتا ہوں.
پھر وہ جو 3 درہم حاصل ہوتے ہیں ان میں سے 1 درہم سے مزید ٹوکریاں بناتا ہوں، 1 درہم گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب غور کیجئے، آپ گورنر ہیں، سرکاری ملازم ہیں، آپ کو اچھا خاصا وظیفہ ملتا ہے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس میں کیسا ترغیب ہے اس واقعے میں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے، حالانکہ جو وظیفہ ملتا تھا ایک اچھا خاصا وظیفہ کو ملتا، لیکن وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے، جیسے ہی بیت المال سے آتا ویسے ہی غریب مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے، پھر اپنے ہاتھ سے کماتے۔ اچھا، اب جو کماتے ہیں اس میں بھی 1/3 راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے، اگر ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں، اپنے پیسوں میں برکت چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دیکھیں آج کل جیسے حالات ہیں، مسلمان پریشان حال ہیں، بیچارے کئی سیلاب کی وجہ سے گھروں سے بے گھر ہو چکے، کئی ایسے ہیں جن کے مال اسباب بہہ گئے، کئی ایسے ہیں جن کے اپنے دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF الحمدللہ بڑھ چڑھ کر خدمات پیش کر رہا ہے، اور الحمدللہ جہاں سیلاب زدگان ہے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری آبادی ہے جو ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچ کر ان سیلاب زدگان کی، ان مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مال سے 1/3 تو کم از کم راہ خدا میں خرچ کریں۔ 1/3 خرچ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ مال ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، تم صدقہ کرنے میں بخل مت کرو، کنجوسی مت کرو، ورنہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کی راہ میں خوب مال خرچ کریں، اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھائے گا، آپ کا مال بڑھائے گا۔ ایک اور بزرگ حضرت سیدنا عتبہ بن ابان غلام، یہ عتبۃ الغلام کے نام سے مشہور ہے، آپ بھی بصرہ کے عبادت گزاروں میں اور روٹی کے 1 ٹکڑے پر گزارا کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے آپ روٹی کے 60 ٹکڑے کرتے، 1 ٹکڑا جو ہے وہ سحری میں آپ استعمال فرماتے، 1 ٹکڑا افطاری میں استعمال فرماتے، اور باقی جو تھا وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مخلد بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ساتھ حضرت سیدنا حشام بن حسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا جو کوئی ہنر نہیں جانتا، جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے تو آپ کو کبھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت سیدنا عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، میرا کل سرمایہ 1 تسوج یعنی درہم کا 24واں حصہ ہے، میں اس سے کھجور کے پتے خریدتا ہوں اور ان پتوں سے پھر ٹوکریاں بناتا ہوں، اور پھر وہ ٹوکریاں 3 تسوج میں بیچ دیتا ہوں، اور پھر ان میں سے 1 تسوج سے مزید ٹوکریاں بناتا ہوں۔ 1 درہم جو ہوتا ہے، 1 تسوج جو ہوتا ہے درہم کا 24واں حصہ، اس سے اپنے کھانے پینے کا سامان پورا کرتا ہوں، اور 1 تسوج جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کل سرمایہ 1 پیسہ تھا، یعنی 1 پیسہ، درہم کا بھی 24واں حصہ 1 پیسہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے کھجور کے پتے خریدتے، ان سے ٹوکریاں بناتے، اور پھر وہ ٹوکریاں 3 پیسے میں آگے سیل کر دیتے، بیچ دیتے، اور پھر ان میں سے بھی جب وہ 3 پیسے کی سیل کی ہیں تو ان میں سے 1 پیسے کی دوبارہ ٹوکریاں بنانے کے لیے پتے خرید لیتے، اور پھر 1 پیسہ جو ہے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دیتے، اور 1 پیسے سے افطاری کے لیے اپنے لیے سامان لیتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ 3 بڑے پیسوں کے برابر تھا۔ یہ بڑے نیک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت سیدنا عتبہ بن غلام آپ کا بڑا مقام تھا۔ حضرت سیدنا مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا جو حضرت سیدنا عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 1 سال بعد شہید ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ پاک نے مجھے شہیدوں کے ساتھ رکھا اور مجھے رزق دیا جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ حضرت سیدنا عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ آسمان والوں میں مشہور ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عتبہ بن غلام جن کا کام ٹوکریاں بنانا اور بیچنا تھا،
وہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے. کیسا ان کا ذہن ہوتا تھا, کیسی ان کی سوچ ہوتی تھی, کیسے ان کی فکر ہوتی تھی اللہ والوں کی, کہ جو مال کماتے ہیں اس مال میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, اپنی گزر بسر بھی کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں پر خرچ بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جو ہر وقت مہنگائی کا رونا روتی ہے, ہر وقت پریشانی کا رونا روتی ہے کہ ہر چیز کے بل بڑھ گئے ہیں. مہنگائی کی بالکل ہو گئی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, اخراجات بڑھ گئے ہیں, لیکن یہ بے صبری کے ساتھ رونا دھونا, ہر وقت اس کا اظہار کرنا, یہ تو درست نہیں ہے. اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر صبر کریں, شکر کریں, اور ساتھ ساتھ محنت کریں. آپ کے ہاتھ کی محنت جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے محنت کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی. اچھا, پھر جو آپ خود کمائیں گے, کمانے کے بعد جب راہ خدا میں خرچ کریں گے تو اس کا بھی دگنا ثواب ہوگا. اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں, راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں, اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں, اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کرتے ہیں, سفید پوش لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ ان کا رزق بڑھتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم حاضر ہیں چھانگا مانگا میں. یہ چھانگا مانگا کیا ہے؟ یہ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں لاہور شہر کے قریب ایک شہر ہے. یہاں ایک جنگل ہے, اس وقت ہم جنگل میں ہی کھڑے ہیں, اور اس جنگل میں مختلف درخت ہیں. یہاں آنے کا مقصد جو ہے, یہ چھانگا مانگا میں شتوت کے ہائیبرڈ شتوت جو ہے اس کے پودے لگائے جاتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں. اور یہاں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے درخت ہیں, پیڑ ہیں, اور آپ سن رہے ہوں گے بڑا ایک پرسکون ماحول ہے. پرندے ہیں, جانور ہیں, اور ایسے جانور نہیں جو وحشی جانور ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک قدرتی طور پر ایسا جنگل ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دو بھائیوں کی جگہ تھی, چھانگا اور مانگا, اور ان دونوں بھائیوں نے اپنے رقبے میں, اپنی زمین میں یہ پودے لگائے ہیں. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ چھانگا مانگا وہ جنگل ہے جو خود لگایا گیا ہے. باقی کئی جنگل قدرتی ہوتے ہیں, امازون کے جنگل یا دیگر بڑے بڑے افریقہ کے جنگل ہیں, وہ قدرتی جنگل ہیں. لیکن یہ جو چھانگا مانگا کا جنگل پاکستان میں ہے, اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ خود لگائے گئے درخت ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ٹوکریاں بنانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے. ویسے تو یہ گھریلو صنعت ہے, لیکن اس میں بھی کروڑوں روپے کا بزنس ہوتا ہے. جی ہاں, جیسے ہم اس وقت چھانگا مانگا جنگل میں ہیں, چھانگا مانگا جنگل میں مطلب بہت سارے ہائیبرڈ شتوت ہے اس کے درخت لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پیرووال, سرائے عالمگیر, فیصل آباد, چیچا وطنی, میاں چنو وغیرہ, وہاں بھی سرکاری جگہوں پر باقاعدہ اس کی کاشت کی جاتی ہے. ایگریکلچر کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے مطابق ہر سیزن میں, یعنی ایک سیزن ہوتا ہے یہ شتوت کے درخت کا, اس سیزن میں ہائیبرڈ شتوت کی ٹہنیوں کو فروخت کر کے ان سے ٹوکریاں بنانے سے مجموعی طور پر ایک سیزن میں 8 سے 10 کروڑ روپے کا بزنس ہوتا ہے. جی ہاں, 1.5 کروڑ روپیہ جو وہ شاخیں کاٹنے والے, شاخیں لے کے جانے والے, ان کے حصے میں آتا ہے, اور 6 کروڑ جو ہے وہ ان شاخوں سے ٹوکریاں بنانے اور ایندھن کے نام پر فروخت کرنے والوں کے حصے میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ٹوکریاں بنانا ایک ایسا کام ہے جو اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سر انجام دیتے رہے ہیں. اسی طرح اللہ پاک کے پیارے نبی, آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی ٹوکریاں بنانے کا کام کرتے رہے ہیں. اس طرح عتبہ بن غلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں آپ نے جانا کہ وہ بھی ٹوکریاں بنانے کا کام کرتے تھے. تو یہ ٹوکریاں بنانا کوئی ایسا مطلب معمولی کام نہیں ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک بالکل نارمل سا کام ہے, اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی صنعت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہوم میڈ صنعت ہے, یعنی گھریلو دستکاری جسے کہتے ہیں. لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں, جیسے ہم چھانگا مانگا باغ میں تھے تو لوگ چھانگا مانگا باغ سے شہتوت کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں, فریش ٹہنیاں, جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے, شہتوت کی جو فریش ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. جو مضبوط اور موٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں ان سے بڑیاں ٹوکریاں بنتی ہیں, اور بعض ٹوکرے بنتے ہیں. اچھا, یہ کس کام آتے ہیں؟ جو بڑے ٹوکرے ہوتے ہیں یہ مرغیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو بند کرنے کے لیے کام آتے ہیں, یعنی ان کو رکھ کے نیچے مرغیاں بند کر دی جاتی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں اس کی ترکیب ہوتی ہے. اچھا, جو چھوٹی ٹوکریاں ہوتی ہیں, چھوٹی ٹوکریاں جو ہیں وہ بعض پھل فروٹ رکھنے کے کام آتی ہیں, بعض سبزیاں
रखने के काम आती हैं। अक्सर जो है हमारे जो गल्ला मंडी होती है, जो हमारी फ्रूट मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, उसमें फल फ्रूट रखने के काम आती हैं। और बाज़ टोकरे ऐसे बने हुए होते हैं कि बागात से फल तोड़ के उसमें डाले जाते हैं, यानी बाई वेट 1 मन तक के अमरूद या फल या ऐसे फ्रूट हैं जो मतलब वो एक दूसरे के वजन से दबते नहीं है, वो इन टोकरियों में लाए जाते हैं, बागों से तोड़े जाते हैं, फिर बाग से लेकर मंडी तक पहुंचाने के लिए ये टोकरियां इस्तेमाल होती हैं। ये टोकरियां जो हैं ये एक ऐसी सनत है जो अगर जिसको फ़रोग दिया जाए, जिसको अगर थोड़ा सपोर्ट किया जाए, तो ये हमारे एक तरह से हमारी सनत को, हमारे तजारती नुक्ता नज़र से इसकी बड़ी अहमियत है। ये हमारी होममेड सनत को फ़रोग देगी। हमारे होममेड सनत के ज़रिए हमारी बेरोज़गारी में कमी होगी, हमारे रोज़गार में इजाफ़ा होगा। ये ऐसा काम है कि ख़वातीन भी अपने घर में कर सकती हैं। जैसे वो होता है ना, मैंने अर्ज़ की थी कि जो चंगेर होते हैं, जो इसके खजूर के पत्तों से, दीगर खुश्क दरख्तों के पत्तों से बनाए जाते हैं चंगेर, ये क्या होते हैं? चंगेर होते हैं जिनमें रोटियां रखी जाती हैं। तो ये हमारे जनूबी पंजाब में काफ़ी इसका ट्रेंड है, वहाँ मतलब ये चंगेर वगैरह बनाए जाते हैं, ख़वातीन घरों में बैठ के बनाती हैं। इस तरह ये जो टोकरियाँ हैं, ये टोकरियाँ जो एक मज़दूर है, एक ट्रेंड पर्सन है, जो एक तरबियत याफ्ता फ़र्द है, वो एक दिन में नॉर्मल स्पीड से बनाए तो 4 से 5 टोकरियाँ बना लेता है, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करे तो वो 8 से 10 टोकरियां बना सकता है। और ये टोकरियां जो हैं ये शहतूत के, जो छांगा मांगा के जंगल में हजारों दरख्त लगे हुए हैं शहतूत के, उन दरख्तों की जो फ्रेश टहनियां होती हैं उनसे बनाई जाती हैं। अच्छा, बाज आपने देखी होंगी टहनियां जो पड़ी हुई है, पड़ी रह गई, खुश्क हो गई, तो ये खुश्क टहनियां जो हैं इनको भी ये पानी में रखते हैं, 8-10 दिन पानी में रखते हैं, उससे फिर ये नरम हो जाती हैं। नरम इसलिए तो फिर मोल्ड करना, इनको मोड़ना आसान होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये टोकरियां आ गई, ये डाइस नहीं, ये टोकरियां हैं। अब ये टोकरियां जो है, ये नीचे वाली एक छोटी टोकरी है, उसके ऊपर ये जो टोकरी है ये बेस है। अब इस बेस के ऊपर यानी दरमियान नीचे वाला जो पैंदा उसका होता है वो है, फिर इसके ऊपर फिर टोकरी बनाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये सनत जारी है, उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक पेशा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने हाथ से रिज़्क़ हलाल कमाना ये कहीं बढ़कर बेहतर है कि किसी के आगे सवाल करके भीख मांगना। हमारे मुआशरे में भीख मांगने का एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो भीख मांगने को भी बाकायदा पेशा बनाए हुए हैं, उनको इससे शर्म महसूस करनी चाहिए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने से मना फरमाया है। और ये जो रोज़गार है, ये जो काम है, अगर आप अपने हाथ से काम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रोज़ी भी मिलेगी, और इस हाथ से मेहनत करने से इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत भी होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन कहते हैं कि जो हाइब्रिड शहतूत का जो दरख्त है, साल में कम से कम एक बार काटना इसे लाजमी है। क्यों? इसको जैसे ही काटेंगे तो दोबारा इसके एक तने से 2 तने बन जाएंगे। जैसे जैसे तराशते जाएंगे इसकी टहनियाँ जो उतनी बढ़ती चली जाएंगी। और आमतौर पर नवंबर दिसंबर में इसका तने को काटा जाता है, इसको तराशा जाता है। और फिर जैसे आम दरख्त का एक तना होता है, लेकिन शहतूत के दरख्त का ये एक कहने के कमाल है, अल्लाह पाक ने ऐसा इसको नवाजा कि इसके कई तने होते हैं, यहाँ तक कि 200 तने तक हो सकते हैं इसके। और मदनी चैनल के नाज़रीन, शहतूत का दरख्त, इसका फल जो है, फल खाने के काम आता है, अद्वियात बनाने के काम आता है। और इसके पत्ते जो हैं, इस पर रेशम के कीड़े जो हैं वो पाले जाते हैं, उनकी खुराक के काम आता है। और इसकी टहनियाँ जो हैं, ये आपने देखा कि ये एक इस्तेमाल में लाई जाती हैं, बाकायदा इनसे टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं, और जो खुश्क हो जाती हैं वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि इस पर करोड़ों का बिजनेस होता है, लेकिन इस सनत को और फ़रोग देने की हाजत है। ऐसे अफराद जिनको कोई रोज़गार नहीं आता, जो काम काज करना नहीं जानते, थोड़ी हिम्मत करें। और बताया गया है, जो माहिरीन है टोकरियां बनाने के, जो कारीगर हजरात हैं, बताते हैं ना सिर्फ ये शहतूत के दरख्त से बनती हैं, बल्कि ये फालसे के दरख्त से भी ये टोकरियां बनाई जाती हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, जहां खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाई जाती हैं, जहां ये शहतूत की टहनियों की टोकरियां बनाई जाती हैं, फालसे की टहनियों की टोकरियां बनाई जाती हैं, ये भी एक सनत है। लेकिन अब इससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल जो प्लास्टिक की टोकरियों का होता है। प्लास्टिक की टोकरियां माशरे में आ चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन इन टोकरियों की अहमियत कम नहीं है। जो एक वज़नी मटेरियल उठाने के लिए जो ये टोकरियां हैं, मजबूत टोकरियां, वो एक प्लास्टिक की टोकरी शायद उस अंदाज में नहीं उठा सकती। तो प्लास्टिक की टोकरी भी मार्केट में मौजूद है, और ये टोकरियां भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। खैर, फालसे के दरख्त की टोकरियां हों, शहतूत के दरख्त की टोकरियां हों, या खजूर के पत्तों की टोकरियां हों, ये काम ऐसा काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे रिज़्क़ हलाल कमाया जा सकता है। अंबिया कराम ने ये काम किया, सहाबा कराम ने ये काम किया, अल्लाह पाक के नेक बंदों ने ये काम किया। अल्लाह वालों का पेशा रहा टोकरियां बनाना। तो अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की, रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपने करम से, अपनी रहमत से हमें
رزق حلال وسیع عطا فرمائے. نہ صرف ہم اپنے اہل و عیال کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو محتاجی سے بچائیں، بلکہ دوسرے سفید پوش مسلمان جو ہیں، جو بیچارے بے گھر ہو چکے، جو سیلاب کی وجہ سے تکلیف میں آ چکے، یا دیگر ایسے لوگ ہیں جو آزمائش میں ہیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے صدقہ و خیرات کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں الحمدللہ دین کا پیغام عام کر رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ بھی مالی تعاون کرنے کی اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام.